اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان، اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں کہ پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا نفس کی 3 اقسام کو، نفس نباتی، نفس حیوانی اور نفس انسانی، اور اس بات پر تاکید کی کہ تفکر اور تعقل نفس انسانی کا خاصہ ہے، اسے عاقلانہ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور مشورہ ہمیشہ متخصص سے لینا چاہیے، نہ کہ احمقوں سے۔ آخر میں ہم نے نفس انسانی کی 4 خصوصیات بیان کی کہ نفس جوہر ہے، مجرد ہے، اس کا مادے سے تعلق ہے، اور تعداد نفس پر بحث کی۔ آج ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے نفس کا مادی ہونا یا غیر مادی ہونا، یا علم النفس سے فلسفی میں ایک مہم بحث ہے، اور یہ بحث ہمیں بتاتی ہے کہ نفس مادی ہے یا مجرد۔ مجرد یہاں پر لغت کے اعتبار سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ جدا ہو کر عریان ہو گئی ہو، مجرد۔ یہاں پر جب لفظ مجرد یوز ہوگا یعنی مجرد یعنی غیر مادی، مادی کے مقابلے میں مجرد ہے۔ چونکہ فلسفی اصطلاح مجرد ہے، اور فارسی زبان میں بعض اوقات آپ کوئی فارم فل کرتے ہیں یا آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے میرٹل اسٹیٹس کے بارے میں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مجرد ہیں یا متاہل۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجرد کے جو 3 روٹ ورڈز ہیں، یعنی جیم، را اور دال، اس کے معنی میں برہنہ، عریان ہونا، یا ایسی شے جس میں کوئی اور چیز گھل مل نہ گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مجرد، اس کو کہتے ہیں تجرد۔ تو یہاں پر مجرد یعنی غیر مادی، یعنی معنوی کے مقابلے میں محسوسات۔ تو یہاں پر جو علم النفس فلسفی میں بحث ہے کہ نفس مجرد ہے یعنی مجرد یعنی غیر مادی، تو ہم آج کے لیسن میں اس پر ڈسکس کریں گے کہ نفس پہ دلائل دیں گے، دلائل عقلی، دلائل تجربی، اور قرآن اور آیات و روایات سے لے کر آئیں گے دلائل کے نفس سے انسان مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے یعنی مجرد ہے۔ مسلمان متفکرین اور فیلسوفان کے نزدیک یہی چیز سب سے پہلے ہے کہ نفس سے انسان مجرد ہے، مسلمان متفکرین۔ حالانکہ یہاں پر فیلسوفان نے جو موجودات کی تقسیم بندی کی ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹاپک سے نزدیک ہونے کے لیے زیادہ ہیلپ ملے گی۔ فیلسوفان مسلمان موجودات کو، جتنی بھی کائنات میں موجودات ہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 موجودات مادی، 2 موجودات مثالی، 3 موجودات عقلی۔ یہاں پر موجودات مادی سے ریلیٹڈ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودات مادی کی خصوصیات یہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ موجودات مادی استعداد رکھتی ہے، موجودات مادی مادی چیز کے ہی ذریعے حرکت میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ اس کی خصوصیات بیان کرنے ہیں کہ اگر ایک چیز مادی ہو تو وہ مادے ہی کے ذریعے حرکت میں لائی جائے گی، نہ کہ غیر مادی کے ذریعے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موجودات مادی میں تقسیم بندی ہے، یعنی یہ موجودات قابل تقسیم ہیں، اور یہ موجودات مادی زمان مند اور مکان مند ہیں۔ اس کی مثال آپ ایک درخت سے لے لیں۔ ایک درخت موجودات مادی ہے کہ اس کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں مادے کی ضرورت ہے، یہ استعداد بھی رکھتی ہے، یہ زمان اور مکان مند بھی ہے، اور قابل تقسیم بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موجودات مثالی۔ موجودات مثالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں طول و عرض و ارتفاع ہے مگر اس کو زوال نہیں ہے۔ طول و عرض و ارتفاع کہ وہی لینتھ، ہائٹ اور وڈتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ فاقد زوال ہے، اس کو زوال نہیں آ سکتا، موجودات مثالی۔ اس کی مثال کیسے لیں گے؟ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ ایک درخت کی تصویر آپ کے ذہن میں، ایک درخت کو آپ نے دیکھا، اس کو ادراک کیا، درک کیا، اور اس کی تصویر اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ تو اب یہ تصویر موجودات مثالی ہے کہ اس کا طول و عرض و ارتفاع تو ہے مگر اس کو زوال نہیں ہے، آپ اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس تصویر کو۔
मुमकिन है वो मादी चीज को आप मिटा दें। आप एक चीज को देखते हैं, फर्ज कीजिए कि आपने एक दरख्त को, एक बहुत बड़े दरख्त को देखा, और उस दरख्त को देखने के बाद आपने उस दरख्त को जवाल की हालत में ले गए, आपने उस दरख्त को तबाह कर दिया, आपने उस दरख्त को काट के वैनिश कर दिया, मगर जो दरख्त आपने देखा था इसकी जहनी तस्वीर आपके नफ्स में मौजूद है। तो ये मौजूद होना, इसको कहते हैं मौजूदात मिसाली। इसके बाद है मौजूदात अक्ली। मौजूदात अक्ली यानी उसूलन तूलो अर्ज व इर्तिफा नहीं रखती, यानी लेंथ, हाइट और विड्थ नहीं रखती मौजूदात अक्ली। इसकी मिसाल ले लीजिए कि एक मफहूम कुल्ली इंसान, इसको कहते हैं मौजूदात अक्ली। एक इंसान का कुल्ली मफहूम, के आपको ये पता हो कि इंसान क्या होता है, और इंसान का जो मफहूम है कि ये अक्ल रखता है बाकी मौजूदात की निस्बत, तो इसका जो कुल्ली मफहूम है इंसान का, इसे कहते हैं मौजूदात अक्ली। तो इस तीन तरह की मौजूदात में, मौजूदात मादी, मिसाली और अक्ली में, सिर्फ मिसाली और अक्ली मौजूदात जो हैं वो मुजर्रद हैं, यानी मौजूदात मादी मुजर्रद नहीं है, मिसाली और अक्ली मुजर्रद है। हालांकि इसके फलसफी मबाहिस और ज़्यादा हैं कि मुजर्रद ताम है, मुजर्रद गैर ताम है। हम इसकी बहस में आगे नहीं जाते, सिर्फ यहीं पर इक्तिफा करते हैं कि मौजूदात मादी मुजर्रद नहीं हुआ करती, सिर्फ मिसाली और अक्ली है। यहां पर नफ्स के मुजर्रद होने पर या नफ्स के गैर मादी होने पर हम दलाइल अक्ली तजर्रुद नफ्स लेकर आते हैं। 3 दलाइल हैं अक्ली जो मुसलमान मुतफक्किरीन ने बयान किए हैं, और उनमें से पहला है वहदत हुवियत इंसान, यानी इंसान की आइडेंटिटी का एक होना। हर इंसान जिंदगी के आगाज से ज़माने मर्ग तक एक आइडेंटिटी रखता है, एक हुवियत वाहिद रखता है। जबकि आप देखते हैं कि इंसान का बदन हमेशा तगयीर, तहव्वुल, तब्दीली की हालत में होता है। चूंकि इंसान का बदन मादी है, इसमें तब्दीली रोनुमा हो सकती है, जबकि इंसान का नफ्स मुजर्रद है, गैर मादी है, जिसमें हुवियत, उसकी आइडेंटिटी काबिल तब्दील नहीं है। बस इंसान का नफ्स मुजर्रद है। ये दलाइल अक्ली में पहली दलील है, वहदत हुवियत है इंसान, यानी इंसान की आइडेंटिटी का एक होना जिंदगी के आगाज से मौत तक। दूसरी अक्ली दलील में, उसको फलसफी इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिहाले इंतिबा के कबीर बरसगीर, यानी एक बड़ी शय को छोटी जगह में कैद करना। इसका उर्दू में तर्जुमा ऐसे होता है कि एक बड़ी चीज को, एक बड़ी शय को किसी छोटी जगह में कैद करना, जो कि मुहाल है। ये एक इस्तिलाह है फलसफी। मिसाल के तौर पर एक इंसान अपनी आंखों से एक बड़े पहाड़ को देखता है और इसको दर्क करता है। इस इदराक के बाद इस पहाड़ की तस्वीर इंसान के नफ्स में मौजूद है, वही जिसको हम जहनी तस्वीर कहते हैं। एक इंसान ने एक पहाड़ को देखा और उसको देखने के बाद दर्क किया, और इसकी तस्वीर, इस बड़े पहाड़ की तस्वीर अपने जहन में और नफ्स में सेव कर ली। तो ये सेव करना हमें बता रहा है कि अगर नफ्स से इंसान मादी होता तो कभी भी इतने बड़े पहाड़ की तस्वीर जहन या नफ्स में मौजूद ना होती, क्योंकि दलील अक्ली के मुताबिक बड़ी चीज छोटी जगह पर रखना मुहाल है। तो ये एक अक्ली दलील है कि नफ्स से इंसान मुजर्रद है, मादी नहीं है, कि अगर ये मादी होता तो फिर ये इतनी बड़ी तस्वीर को जहन में कैद नहीं कर सकता था। बस इससे साबित हुआ कि इस्तिहाले इंतिबा के कबीर बरसगीर, यानी इस अक्ली दलील के साए में नफ्स से इंसान मुजर्रद है और गैर मादी है। तीसरी दलील यह है कि अपने वजूद से मुतालिक इल्म आगाही बगैर किसी वास्ते के, अपने वजूद से आगाही किसी वास्ते के बगैर, फलसफी इस्तिलाह में इसको हम इल्म हुजूरी से ताबीर करते हैं। इल्म हुजूरी कि हमने इसको पहले डिस्कस किया है, यानी एक ऐसा इल्म जो किसी वास्ते के बगैर हो, जिसमें कोई वसीला ना हो, जिसमें कोई एहसास हो, महसूसात हो, इदराक हो, ये सारी चीजें मादी वसीले ना हो, और किसी हकीकत तक, किसी इल्म आगाही तक आप पहुंचते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये इल्म हुजूरी है। तो यही जो तीसरी दलील अक्ली है कि इंसान अपने वजूद का
احساس کرے، اپنے وجود کو پالے بغیر کسی ادراک و احساس کے۔ انسان غور و فکر کی ایک خاص حالت میں جا کر اپنے وجود کا یقین پیدا کرتا ہے کہ یہ ہم میں سے بہت سو کا تجربہ بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے، اپنے وجود کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی مادی چیز یا کسی ادراک یا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا وجود ہے اور میں ہوں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت نفسانی ہے جو انسان تجربہ کرتا ہے اور اپنے مادی بدن کے حالات سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر غور و فکر کی کیفیت میں جاتا ہے کہ اپنے حالت بدن سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دیں کہ ایک انسان کسی کتاب کو پڑھتا ہے اور کسی کتاب کو پڑھنے میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اپنے آس پاس کی محیط سے غافل ہو جاتا ہے، یا اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ مختلف قسم کی صدائیں اور آوازیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ ممکن ہے اسی حالت میں اس شخص کو درد ہو رہا ہو اور اسے اس درد کا احساس نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کے، ان ساری غفلتوں کے باوجود بھی کتاب کے مطالب اس انسان کے ذہن میں اور نفس میں موجود رہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی حالت دلیل ہے کہ نفس انسانی جسمانی اور مادی نہیں ہے، کیونکہ اگر جسمانی اور مادی ہوتا تو یہ مطالب اس کے دماغ میں نہیں ہوتے۔ یہ کوئی چیز، کوئی فعالیت کرتے وقت کسی کتاب کے مطالعے میں جب غرق ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مطالب صرف یاد رہ رہے ہیں، اس کو آس پاس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی آواز، کوئی بھی وقت و زمان اس کو یاد نہیں ہے، یعنی وہ غافل ہے اس سے۔ تو یہ غفلت ہمیں بتا رہی ہے کہ نفس انسان مجرد ہے۔ اس کے بعد دلیل عقلی کے بعد ہے دلائل تجربی۔ دلائل تجربی میں یعنی تجرد نفس، نفس کے غیر مادی ہونے کی دلیلوں میں کیا ہے؟ ایک ہے کہ موت کے نزدیک کا تجربہ، موت کے نزدیک کا تجربہ جس کو NDE بھی کہتے ہیں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ یہ ایک شخصی تجربہ ہے جو اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی حیات کی نشانیوں کو کھو دیتا ہے۔ یہی NDE، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، یہ شاید سب سے پہلی بار NDE کا تذکرہ 1975 میں ایک سائیکائٹرسٹ ریمنڈ موڈی نامی شخص اپنی کتاب میں، جس کتاب کا عنوان دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ یا موت کے بعد کی زندگی میں کرتا ہے، اور اس کتاب میں یہ 50 لوگوں کے اظہارات کو جمع کرتا ہے جنہوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو تجربہ کیا ہے، جو مختلف حادثوں میں موت کے نزدیک کا تجربہ کر چکے ہیں۔ مختلف حوادث میں 50 مختلف اظہارات اس نے اپنے اس کتاب میں جمع کیے، اور اس کتاب کے بیانات میں جو ایک بات مشترک تھی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جس کو ہم بحث کر رہے ہیں کہ نفس انسان مجرد ہے، مادی نہیں ہے، وہ یہ کہ اس حالت میں انسان اپنے بدن سے جدا ہو کر خود اپنے ہی بدن کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یعنی یہی NDE میں تجربے نزدیک بے مرگ یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں جو بھی اس تجربے کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اوپر سے، یا آپریشن تھیٹر میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بھی موجود ہوں اور میرا سامنے مادی بدن بھی موجود ہے۔ تو یہ جو چیز جدا ہو کر اس بدن کا مشاہدہ کر رہی ہے، دلیل تجربی میں اس کے بدن سے الگ ہوئے وجود کو نفس یا روح کہتے ہیں۔ یہی ہماری تجربی دلیل ہے کہ نفس مجرد اور غیر مادی ہے، کیونکہ جس نے بھی اس تجربے سے گزرا ہے، جو بھی اس NDE سے گزرا ہے، اس نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ میں نے خود دیکھا اپنے آپ کو۔ تو ہم اس دلیل تجربی سے بتاتے ہیں کہ یہ جو انسان موت کے نزدیک جا کر خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ دیکھنا بتا رہا ہے کہ دو چیزیں جدا ہیں، ایک ہے مادی اور ایک ہے غیر مادی۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ نفس مجرد اور غیر مادی ہے، تو یہ اس کی پہلی دلیل تجربی۔ دوسری دلیل تجربی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سچے خواب، یعنی رویاهای صادق، ٹرو ڈریمز۔ یہ سچے خواب، یہاں پر ہماری خواب سے مراد کیا ہے؟ ہماری خواب سے مراد وہ معمولی اور عام خواب نہیں ہے، بلکہ سچے خواب ہیں، رویائے صادق ہیں۔ ایسے خواب جو مستقبل میں ہونے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں، یا گزرے ہوئے مسائل کا رائے حل بتاتے ہیں، یا زمان حال میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو
قبل از وقت جان لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رویاهای صادق یا ٹرو ڈریمز، یا جس کو ہم اردو میں سچے خواب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سچے خواب اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کا نفس مجرد اور غیر مادی ہے، جو عالم خواب میں عالم غیر مادی سے ارتباط قائم کر کے وہ حقائق جان لیتا ہے جو طبیعی طور پر اور مادی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر دلیل تجربی میں یہ سچے خواب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خواب کے عالم میں سچے خواب کو جو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہماری رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا نفس ارتباط قائم کرتا ہے، کنیکشن قائم کرتا ہے کس سے؟ ایک عالم ماورائے طبیعی سے، ایک غیر مادی عالم سے اپنا کنیکشن برقرار کر کے وہ حوادث جو رونما ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ حوادث جو وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں، اس کی قبل از وقت آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جو ایک انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کو، کسی حادثے کو دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی آگاہی میرے ذہن میں پہلے سے تھی کہ یہ واقعہ ایسے رونما ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ تر دقت نہیں کرتے، اس کو سچے خواب یا رویا صادق ہی کہتے ہیں۔ یہ جو انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پہلے ہو چکا ہے یا میں اس کو ایک عالم میں دیکھ چکا ہوں، تو یہی چیز تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچے خواب بھی دلیل ہیں اس چیز کی کہ نفس سے انسان مجرد ہے۔ اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ سچے خواب سے مراد ہماری کیا ہے۔ پہلی مثال جو ہے وہ مرحوم شیخ شریعت اصفہانی کی ہے، جو حوزہ علمیہ نجف کے استادوں میں سے تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک کتاب کی جستجو میں تھا جس کو خریدنے کی استطاعت میرے اندر نہیں تھی۔ میں نے قصد کیا کہ یہ کتاب اپنے استاد محمد کاظمی سے امانت کے طور پہ لے لوں۔ شیخ محمد کاظمی کے گھر جانے سے پہلے یہ شریعت اصفہانی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد شیخ خضر کی قبر پہ گیا اور ان کی روح کی شادی اور خوشنودی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد میں پھر حسین کاظمی کی منزل کی طرف کتاب لینے کے لیے بڑھا تو دروازے کو جب دستک دی تو دیکھا کہ شیخ حسین کاظمی میرے استاد دروازے پر تشریف لائے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں اس کتاب کی جستجو میں تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں سو رہا تھا اور مجھے خواب میں شیخ خضر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا ایک شاگرد شریعت اصفہانی آپ سے فلان کتاب امانت کے طور پہ لینے آ رہا ہے، تو آپ اس کتاب کو آمادہ کریں اور اس کو دے دیں۔ تو یہ خواب رویا یہ صادق ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو واقعہ ہے خواب کا، وہ یہ کہ آیت اللہ جعفر سبحانی اپنے استاد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں میرا بیٹا جو اس وقت نابالغ تھا، وہ خواب کی حالت میں، گہرے خواب کی حالت میں تکلم کر رہا تھا۔ جب خواب کی حالت میں تکلم کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ پوسٹ مین آیا ہے، 2 نامے لے کر، دروازے پہ جا کے اسے تحویل لے لیں یا ریسیو کر لیں۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کیونکہ بچہ تھا اور خواب کی حالت میں تھا تو ہم نے زیادہ اس پر فوکس نہیں کیا، ہم نے توجہ نہیں کی، مگر چند ہی لہجے کے بعد پوسٹ مین دروازے پہ آیا اور 2 لیٹرز اور 2 نامے ہمیں اس نے تحویل دیے۔ تو یہ جو بچہ جو سو رہا تھا اور اس کو خواب کے عالم میں یعنی وقوع پذیر ہونے والے حادثے کی خبر ہو جاتی ہے، اسی کو ہم سچے خواب یا رویا صادق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے سچے خواب کا تعلق کوئی دین اور مذہب اور خدا اور اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایسے لوگوں سے بھی ہے جو بہت مختلف ادیان کے ماننے والے ہیں یا کسی بھی دین پر قائم نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ٹرو ڈریمز اور رویا یہ صادق اور سچے خواب کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ کہ اس کی ایک مثال ہم دے دیں کہ ڈانٹے جو کہ مشہور شاعر ہے اور سیاسی متفکر ہے، ڈانٹے خواب میں اپنے بیٹے کو جس کا نام جاکوبو تھا اس کو رہنمائی کر کے بتاتا ہے کہ وہ 13 پیراگرافز جو اس کی کتاب کو مکمل کرنے کے لیے لازم تھے اور نہیں مل رہے تھے،
تو وہ خواب میں آ کر اپنے بچے کی، اپنے بیٹے جکوپو کی رہنمائی کر کے کہتا ہے کہ میرے کمرے میں جو دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے فریم ہے اور فریم کے پیچھے ایک دریچہ ہے اور اس دریچے کے اندر وہ 13 پیراگرافز مسنگ ہیں جو تمہیں مل نہیں رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سچے خواب کا تعلق صرف مذہب اسلام اور دین اور شریعت سے نہیں ہے، یہ آزاد ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو یہی تجربہ سچے خواب کا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کا نفس مادی اور طبیعی حالات میں دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے، مگر جب یہ اس بدن کی قید سے نکل جاتا ہے خواب کے عالم میں یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں، تو یہ بہت سارے وہ چیزیں، بہت سارے ایسے حوادث دیکھ لیتا ہے جو عام طور پہ انسان دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہاں پر سچے خواب کے زمر میں ہم بتا دیں کہ بہت سے سچے خوابوں کو تعبیر اور تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر سچا خواب آپ کو اسٹریٹ اوے کسی چیز کی رہنمائی کرے، بہت سارے خواب ایسے ہیں کہ اس کو تعبیر اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ 2 مرد زندانی کے خواب کو حضرت یوسف نے تفسیر اور تعبیر کیا، یا پھر حضرت ابراہیم کا خواب قرآن میں ہے، انہیں سچے خواب کہتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسان ایک حقیقت غیر مادی ہے۔ یہاں پر عقلی دلائل ہم نے دیے اور تجربی دلائل دیے، اب ایک دلیل قرآنی اور ایک دلیل روایت یا حدیث سے بھی ہم دے دیں نفس کے مجرد ہونے پر، نفس کے غیر مادی ہونے پر۔ یہاں پر آیت قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی اللہ موت کے وقت نفس یا روح کو پوری طرح قبض کر لیتا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں انسان کا بدن موت کے بعد متلاشی ہو جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے یا ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ایک غیر مادی چیز اس کے بدن سے خارج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب بدن اپنی حالت میں باقی نہیں رہ پا رہا۔ جب انسان کو موت آتی ہے اس آیت کے زمر میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کے وقت اللہ ہے جو پوری طرح انسان کی روح یا نفس کو قابض کر لیتا ہے، یعنی اس کو نکال لیتا ہے، تو اس کو یہ جو نکالا ہے یہ غیر مادی چیز ہے۔ اس کی دلیل کیسے دیں گے آپ؟ اس کی دلیل ایسے دیں گے کہ یہ جب چیز انسان کے بدن سے نکل گئی تو اب انسان کا بدن متلاشی اور ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس سے آپ دلیل لیں گے کہ ایک چیز غیر مادی تھی جو اس کے بدن سے نکل گئی اور اس کا اثر اب مادی جسمانی بدن پر پڑ رہا ہے۔ دلائل عقلی میں بہت زیادہ یہ چیز آئی ہے کہ ہم خداوند کے وجود کو غیر مادی مانتے ہیں، خداوند کے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو غیر مادی اور مجرد تعام مانتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کو دیکھیے کہ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، قرآن میں خداوند حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ریلیٹڈ فرماتا ہے کہ اور جب میں آدم کو بنا لوں، اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح، نفخت فیہ من روحی، تو تمام ملائکہ آپ لوگ سب لہو ساجدین سجدہ کر لینا، اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہاں پر یہی جو ہم نے بتایا کہ دلائل عقلی میں بہت زیادہ متعدد ہے کہ خداوند کا وجود مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے، بس روح انسان یا وہی نفس انسان جو انسان کے بدن میں پھونکا جا رہا ہے وہ بھی مجرد اور غیر مادی ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، یعنی اس جملے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مادی چیز کے اندر ایک غیر مادی چیز پھونکی جا رہی ہے جس کو ہم نفس یا روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہاں پر ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں نفس انسان ہے جو موت کا ذائقہ چکھ رہی ہے، کیونکہ موت ایک امر مجرد اور غیر مادی ہے، بس ثابت ہے کہ نفس بھی غیر مادی ہے۔ یہاں پر غیر مادی چیز غیر مادی کا ذائقہ چکھ رہی ہے، یعنی خود موت جو کہ مادی نہیں ہے اور نفس جو کہ مادی نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک سطح کی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت بھی مجرد ہے اور نفس بھی مجرد ہے۔ اس میں وہ موجود جو خدا کی طرف پلٹائے جائے گی
وہ نفس یا روح ہے جو کسی بھی حال میں مادی نہیں ہو سکتی. یہی جو اس آیت میں فرمایا کہ پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. تو یہ پلٹنا کس چیز کا پلٹنا ہے؟ یعنی نفس کا، یعنی انسانوں کا، یعنی روحوں کا پلٹنا ہے. تو پلٹے گی وہ چیز جو مجرد ہوگی، کیونکہ مادی بدن تو انسان کا ڈیکمپوز ہو کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو پلٹ رہی ہے یہ وہی نفس اور روح ہے جو کہ غیر مادی ہے. آخری میں اس کو ایک امام علی کی روایت جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس سے ہم سہارا لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، اپنے نفس کے مجرد ہونے پر دلیل لے کر آتے ہیں کہ روایی دلیل میں یہ بھی ساتھ میں آ جائے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم. یعنی امام علی فرمانے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک دنیا گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو تم لوگ اس گزرگاہ سے برقرار رہنے والی جگہ کے لیے بار سفر مہیا کرو. یعنی یہ جو امام علی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہی نفس کے مجرد ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ دنیا میں نفس انسان کے بدن سے تعلق قائم کرتی ہے. اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کا نفس اپنی فعالیت کو انجام دینے کے لیے آپ کے بدن سے تعلق قائم کرنے کا محتاج ہے، تو اس گزر جانے والی جگہ میں جتنا ہو سکے آخرت کے لیے توشہ یا زاد یا بار سفر مہیا کرو. اپنے اعمال سے اور بدن کی فعالیت سے، نفس اور بدن کے تعلق سے توشہ فراہم کرو، کیونکہ آخرت و دار و قرار، آخرت جو ہے یا بعد میں آنے والی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہ برقرار ہے. اور وہ برقرار کیوں ہے؟ کیونکہ نفس مجرد ہے. وہ برقرار کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی روح باقی رہے گی. اس کا بدن تو متلاشی اور ڈیکمپوز ہو جائے گا، مگر اس کی روح باقی رہے گی. تو امام علی کی اس حدیث سے ہم یہ اشارہ لے سکتے ہیں کہ نفس انسان یا روح انسان مجرد ہے، جسمانی نہیں ہے، مادی بھی نہیں ہے. کیونکہ نفس اور روح انسان کی مادی نہیں ہے، اسی لیے اس مادی دنیا سے عالم غیر مادی کی طرف منتقل ہوگی. اگر مادی ہوتی تو اس کا گزرنا محال ہوتا. یہ اس بحث سے جدا ہے کہ معاد جسمانی کی بحث سے جدا ہے. یہاں پر صرف ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نفس انسان یا روح انسان، جس کو سائیکالوجی نے یا ویسٹرن سائیکالوجی نے اس کو غفلت کا مظاہرہ کر کے نفس پر بحث نہیں کی، یا ہر چیز کو مادی چیز میں دیکھا، ہر چیز کو مٹیریلزم کی نگاہ سے دیکھا، تو ہم یہاں پر اپنے علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ کے ٹاپک میں یہ بتا رہے ہیں کہ نفس انسان کا جسمانی نہیں ہے، مادی نہیں ہے، مجرد ہے، غیر مادی ہے. ایک چیز ہے جو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوگی. یعنی وہی روح جو ہے انسان کی گزرگاہ سے برقرار رہنے والی جگہ پر منتقل ہوگی. آگے آنے والے درس میں ہم نفس کے حادث یا قدیم ہونے پر بحث کریں گے کہ یہ ایک بہت جذاب ٹاپک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.